عقیدگی کیسے آئے یہاں بدعقیدگی، میرے گھر میں ہے میرے دل میں وہ کنز الایمان ہے، میرے دل میں تو کنز الایمان ہے۔ عشق و محبت علم و حکمت، عشق و محبت علم و حکمت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت اور ان کے ایک بے حد خاص کام پر بات کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جنہیں ہم سب اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں جی، اور خاص طور پر ان کا کیا ہوا قرآن کا مشہور اردو ترجمہ کنز الایمان فی ترجمہ قرآن۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ لیک اور نوٹس ہیں جو اس ترجمے کی باریکیوں پر اور اس کے اثر پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 1856 سے 1921 تک وہ صرف ایک دینی عالم ہی نہیں تھے بلکہ کئی زبانوں کے ماہر، جیسے اردو، عربی، فارسی۔ ہاں، اور صرف زبانیں ہی نہیں بلکہ اسلامی علوم میں بھی ان کی پکڑ زبردست تھی، جیسے فقہ، حدیث، تفسیر۔ صحیح، یہاں تک کہ مجھے پتا چلا ریاضی اور سائنس میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ان کا وہ 30 جلدوں والا فتویٰ مجموعہ فتاوی رضویہ، وہ تو آج بھی اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مانا جاتا ہے۔ واقعی، تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے کنز الایمان جو 1911 میں مکمل ہوا، یہ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا چیز اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے؟ چلیے ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اس کو۔ بالکل۔ دیکھیے، کنز الایمان کی جو سب سے بڑی پہچان بتائی جاتی ہے وہ ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ادب اور ان کے سمان کا خاص خیال رکھنا۔ اچھا، کوئی مثال ہے اس کی؟ ہاں، کئی مثالیں ہیں، جیسے قرآن کے سورہ الحجرات کی آیت 49.2 کا ترجمہ دیکھیں۔ عام طور پر آپ کو ملے گا اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں لفظ نبی استعمال کیا جو اہل علم کے نزدیک بہت ادب والا مانا جاتا ہے اس سیاق میں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے سورہ نساء کی آیت 113 اس میں اللہ کے پیغمبر کو سکھانے کا ذکر ہے۔ عام ترجمہ ہوتا ہے اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے تم کی جگہ ادب سے آپ استعمال کیا۔ انہوں نے لکھا آپ کو سکھا دی جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ اچھا، تو یہ آپ اور تم کا فرق یہ ادب کے لحاظ سے بہت معنی رکھتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں لیکن یہ ادب اور تعظیم کے پہلو کو بہت واضح کرتی ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، پر یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا اس وقت کے جو دوسرے ترجمے تھے ان میں یہ ادب والا پہلو کیا اتنا نمایاں نہیں تھا، یا یہ صرف اعلیٰ حضرت کا ہی ایک خاص انداز تھا؟ دیکھیے، یہ اچھا سوال ہے۔ بات صرف انداز کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے، ایک علمی بنیاد ہے، تحقیق ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان میں بھی اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے شاید اسے جذباتی کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جو جانکار ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ جذبات سے زیادہ علم پر، ادب کے شرعی تقاضوں پر، ان پر آدھارت ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت خود ایک مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ ان کی یہ جو ساری مہارت تھی نا، وہ ان کے ترجمے میں جھلکتی ہے۔ ہاں، صحیح۔ یہ صرف لفظوں کو ایک زبان سے دوسری میں پلٹنا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اسے بھاشا میں کیسے اتارا جائے اس کی کوشش ہے۔ اور ہاں، یہ نظریہ شاید اس وقت کے کچھ دوسرے ترجموں سے جو شاید زیادہ لفظی ترجمے پر زور دیتے تھے ان سے اسے یقیناً الگ کرتا ہے۔ سمجھ گیا، یعنی ادب تو ہے ہی، ساتھ میں وہ علمی گہرائی وہ بھی ایک بڑا فرق ڈال رہی ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ نے کہا کہ بات صرف ادب تک ہی نہیں ہے، زبان کے لحاظ سے بھی تو کنز الایمان کی اپنی خاصیت ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کنز الایمان کی بھاشا دیکھیے، وہ صاف ہے، رواندار ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس میں ادبی حسن نہ ہو، وہ بھی ہے۔ ہاں، ایک اور مشہور مثال لیجئے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، سب پڑھتے ہیں۔ جی، اس کا عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔
हाँ, यही सुना है। आला हजरत ने इसका तर्जुमा किया, हमें सीधा रास्ता चला। दिखा से चला, इसमें क्या फर्क है? फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। दिखाना सिर्फ राह बता देना हो सकता है, लेकिन चलाना में उस पर कायम रखना, उस पर चलने की तौफीक देना, ये सब शामिल हो जाता है। ये दिखाता है कि तर्जुमे में आयत की जो गहरे मतलब हैं, जो इशारे हैं, उनका भी कितना ख्याल रखा गया है। ये छोटी सी तब्दीली है, लेकिन दुआ के मायने कितने वसी हो गए। वाकई कमाल की बारीकी है ये तो फिर इन सब खूबियों का नतीजा क्या निकला? मतलब आम लोगों में, उल्मा में इसे कैसे देखा गया? नतीजा ये हुआ कि कंजुल ईमान बहुत मकबूल हुआ, जबरदस्त मकबूलियत मिली इसे। अच्छा, जैसा कि हमारे सूत्र भी बताते हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे बड़े आलिम थे, उन्होंने इसे उर्दू तर्जुमों का सरदार तक कहा। उर्दू तर्जुमों का सरदार? जी। और मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब ने तो गवाही दी कि इस तर्जुमे में कहीं भी मतलब अदब के खिलाफ होने का शुबा तक नहीं होता, जरा भी नहीं। इसे अहले सुन्नत के जो बुनियादी अकीदे हैं उनकी हिफाजत करने वाला समझा गया। हाँ, ये अहम बात है। और आज भी आप देखिए बहुत से मदरसों में ये पढ़ाया जाता है और इस पर तफसीरें लिखी गई, जैसे मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी की खजाइनुल इरफान, वो बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है मैंने उसका नाम। तो इसे सिर्फ एक तर्जुमा नहीं माना गया, इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, इश्क के रसूल, हाँ। उसका एक इजहार भी समझा जाता है, और ये मकबूलियत आज तक कायम है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि कंजुल ईमान की जो खासियत है वो उसका इल्म, अदब, अकीदा, इश्क और रूहानियत, बिल्कुल इन सब का एक मिला जुला संगम है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ लफ्जों का उर्दू में बदलना नहीं है, बल्कि कुरान की रूह को, उसकी हकीकतों को, आला हजरत की अपनी जो गहरी समझ थी, उनका जो इतना वसी इल्म था, उसके जरिए सामने लाने की एक बहुत संजीदा कोशिश है। जी। शायद सबसे बड़ी बात यही है कि ये सिर्फ तर्जुमा नहीं, बल्कि ये, जैसे आपने कहा, इश्क का इजहार, या कह लें कि एक भक्ति की थियोलॉजी को भाषा में उतारना है। शायद यही चीज इसे वाकई दूसरों से अलग बनाती है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत जो हमने की, ये एक अहम सवाल की तरफ भी ले जाती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, सूत्र बताते हैं कि कंजुल ईमान का एक बड़ा मकसद कुरान के अल्फाज के साथ साथ उसकी रूह को भी पकड़ना था। हाँ, ये हमने डिस्कस किया। तो ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि किसी भी मुकद्दस किताब का जब तर्जुमा होता है तो तर्जुमा करने वाले की अपनी ज़ाती रूहानी कैफियत, उसकी इल्मी गहराई, उसका अपना नज़रिया, वो पढ़ने वाले के तजुर्बे को किस हद तक शक्ल दे सकता है। हाँ, मतलब तर्जुमा करने वाले का असर। हाँ, क्या ये असर सिर्फ अल्फाज के मायने तक ही रहता है या उससे कहीं आगे शायद रूह की गहराइयों तक जाता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद और गौर किया जा सकता है।